باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وسیم خان پیام رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ روزے تقوی الہی کے حصول کے لیے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور اس بات کو بھی ہم نے جانا کہ روزے کا کیا معیار ہوگا کہ وہ تقوی الہی کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ قرار پائے۔ آج کے اس قسط میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقوی دراصل ہے کیا۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزیزان کرام، کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت اولین زینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے اور روزوں کو ان کا وسیلہ قرار دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تقوی کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ کسی چیز کی معرفت کے بنا اس چیز کے حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مختصراً تقوی کو بیان کریں گے کہ تقوی کیا ہے۔ ناظرین کرام، تقوی دراصل عربی زبان کے لفظ وقایہ سے اخذ ہوا ہے، جس کی معنی خود کو دور رکھنا، خودداری کرنا اور خود کو محافظت کرنا ہے۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلی معنی غیر دینی ہے، یعنی خود کو دور رکھنا ہے لیکن دینی اصطلاح میں نہیں۔ جیسے سورہ نحل آیت 81 میں بیان ہوا ہے، سرابیلا تقیکم الحرہ، یعنی وہ پیراہن جو تمہیں گرمی سے دور رکھتے ہیں۔ تقوی کا دوسرا معنی خدا ترسی، یا اگر دقیق لیا جائے تو اللہ کے قہر و عذاب سے ڈر ہے۔ جیسے سورہ نور میں آیت 52 میں بیان ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور پرہیزگاری اختیار کرے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تقوی کا تیسرا معنی اوامر و نواہی الہی کی رعایت کرنا ہے، یعنی ان احکام پر عمل پیرا ہونا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان نواہی سے، ان کاموں سے گریز کرنا، ان کاموں سے دوری اختیار کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ تقوی ایک قلبی کیفیت ہے، ایک ملکہ نفسانی ہے کہ جو اوامر و نواہی الہی کے دائماً رعایت کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور علماء اخلاق نے اسے ایک مقام کا نام دیا ہے کہ تقوی ایک مقام ہے کہ جو دائماً اوامر و نواہی الہی کی رعایت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس سے قبل کچھ منازل کو طے کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بعد ہی یہ مقام حاصل ہوتا ہے، وَإِلَّا یہ محال ہے۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ قرآنی آیات کے آخر میں جو لعلکم تتقون اور لعلہم یتقون بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ پہلے ان احکام پر عمل پیرا ہوا جائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے بعد ہی اس مقام کو حاصل کرنا ممکن ہے، وَإِلَّا ہرگز ممکن نہیں۔ علماء اخلاق نے تقوی کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، تقوی غیر حقیقی اور تقوی حقیقی، یا دوسرے الفاظ میں آپ ظاہری تقوی اور باطنی تقوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقوی غیر حقیقی یا ظاہری تقوی یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ معمول سے ہٹ کر مستحبات اور دیگر مقدمات کا خیال رکھیں،
لیکن اگر وہی وضو آپ کہیں اور کر رہے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ ان مقدمات اور مستحبات کا خیال نہیں رکھتے۔ چونکہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تو آپ نے ان مستحبات کا خیال نہیں رکھا، اور وہاں پر جو آپ نے تقوی اختیار کیا تھا وہ تقوی ظاہری ہے اور غیر حقیقی ہے، یعنی آپ کے باطن میں اس تقوی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آخر میں خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں تقوی حقیقی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ان روزوں کو ہمارے لیے حقیقی تقوی کے حصول کا ذریعہ قرار دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔